اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہدایت النحو سبق نمبر 63 آپ کے سامنے شروع ہے، اور حروف جارہ چونکہ ہم نے کتاب کی 5 باسوں میں سے 3 باسیں مکمل کی ہوئی تھی، جن میں ایک مقدمہ تھا ہدایت النحو کا، اور القسم الاول فی الاسم تھا، اور القسم الثانی فی الفعل تھا۔ 3 باسیں ہم نے ختم کی ہوئی ہیں۔ 4تھی باس ہم نے شروع کی ہوئی تھی، اور وہ ہے القسم الثالث فی الحروف، اور آخری چھوٹی سی بحث ہے جس کو خاتمۃ الکتاب کہا جاتا ہے، وہ آخر میں آئے گی انشاءاللہ۔ اب جو حروف کو ہم نے شروع کر رکھا تھا، اس میں ہم نے سب سے پہلے حروف کے اندر سے ہم نے وہاں قسمیں بنائی تھیں 20 کے لگ بھگ، کچھ عاملہ غیر عاملہ کے لحاظ سے، 3 عاملہ اور باقی غیر عاملہ، یاد آ رہے نا؟ اور ان میں سے ہم نے شروع کیا تھا عاملہ میں سے حروف جارہ کو۔ حروف جارہ بیان ہوتے ہوتے یہاں پر ہم پہنچے تھے پچھلے سبق میں باء القسم، با تک پہنچے تھے، اور یہ ہم نے پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب با قسم کے لیے آتی ہے، اور یہ داخل ہوتی ہے وہی تدخل علی الظاہر والمضمر، ظاہر پر، اس میں ظاہر پر بھی داخل ہوتی ہے، اس میں مضمر پر بھی، ضمیر پر بھی داخل ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں باللہ، اللہ کے ساتھ، لفظ اللہ کے ساتھ بھی لگتی ہے، اللہ کی قسم۔ بالرحمن، اللہ کے اسم جلالہ، اس میں ذاتی کے ساتھ بھی لگتی ہے، اور اس میں صفت خالص، اس میں صفت کے ساتھ بھی لگتی ہے، بالرحمن۔ اور بکا، یہ ضمیر کے ساتھ لگی ہے۔ تو پہلے 2 اس میں ظاہر ہو گئے، ایک اس میں جلالہ اور ایک اس میں صفت، اور دوسرا اس میں ضمیر ہو گیا، تیسری جو مثال آ گئی۔ تو بات تینوں کے اوپر لگتی ہے۔ یہ تب کہا ہے کہ پیچھے آپ پڑھ آئے ہیں ساتھ ہی کہ تا جو ہے وہ صرف لفظ اللہ کے ساتھ خاص ہے، تاللہ ہی آپ پڑھیں گے، تر رحمان نہیں پڑھ سکتے آپ، صحیح ہو گیا۔ اور اسی طرح واو آپ نے پڑھا تھا، قسم کے لیے جب آتا ہے تو اس میں ظاہر پر آتا ہے، اس میں ضمیر پر نہیں آتا، لیکن یہ با اتنی پاورفل ہے کہ یہ اس میں ظاہر پر بھی آتی ہے، اس میں ضمیر پر بھی آتی ہے، اس میں ظاہر میں پھر اس میں جلالہ لفظ اللہ اسم اعظم پر بھی آتی ہے، اور باقی صفات جو اللہ تعالیٰ کی ہیں ان کے اوپر بھی آتی ہے۔ تو گویا با ان سب سے کیا ہو گئی؟ عام۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ اس کے بعد ہم آگے چلے ہیں، ولا بد للقسم من الجواب، کہتے ہیں قسم کے لیے جواب قسم ضروری ہے، قسم کے لیے جواب قسم ضروری ہے۔ جواب قسم کیا ہوتا ہے؟ آپ حضرات پڑھ چکے ہیں، جب ایک آدمی کہتا ہے واللہ، اللہ کی قسم، اب ظاہر بات ہے اس نے قسم کھا کے کوئی چیز بیان کرنی ہوتی ہے، تو جو بات بیان کرنی ہوتی ہے اس کو جواب قسم کہا جاتا ہے، صحیح ہو گیا۔ اب ولا بد للقسم من الجواب، ای من جواب القسم، یعنی قسم کے لیے ضروری ہے جواب قسم۔ اب آگے کہتے ہیں وہی جملۃ، ظاہر بات ہے قسم آدمی کسی بات کر کھاتا ہے نا، ویسے تو ثواب نہیں ہے کہ آدمی بیٹھ کے قسمیں کھاتا رہے۔ وہی جملۃ، اور وہ جو جواب قسم ہے وہ جملہ ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ جملہ۔ ظاہر بات ہے وہ جو قسم کھا کے بات بیان کرے گا، وہ اگر کلام غیر مفید ہوا تو فائدہ کیا؟ بات ہی سمجھ نہیں آئے گی۔ کلام مفید ہونا چاہیے، اور کلام مفید ہوگا تو وہ جملہ ہی ہوگا پھر، کیونکہ کلام مفید، جملہ، کلام، مرکب تام، مرکب اسنادی، یہ سارے کے سارے آپ نے پڑھا ہے، یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ مترادف ہیں آپس میں۔ تسمى المقص، اور کہتے ہیں یہ جو تسمى المقسم علیہا، اور یہ اس کا نام رکھا جاتا ہے مقسم علیہ۔ کیا؟ مقسم علیہا، مقسم علیہ، جس کی قسم کھائے، جس کے اوپر قسم کھائی جائے، جس کے اوپر قسم کھائے، جس کے اوپر، یعنی جس بات کے اوپر قسم کھائی جا رہی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کو جواب قسم بھی کہتے ہیں اور مقسم علیہ بھی کہتے ہیں، مقسم علیہ۔ فَإِنْ كَانَتْ مُوجِبَةٌ، اگر یہ موجبہ ہے۔ اب کہتے ہیں یہ جو جواب قسم ہے اس کی 2 صورتیں، کتنی صورتیں ہیں؟ 2۔ نمبر 1 کر دیں آپ اس کو، فَإِنْ كَانَتْ مُوجِبَةٌ، اگر یہ موجبہ ہے تو پھر کیا ہوگا؟ موجبہ کا مطلب مثبت ہے، پازیٹیو۔ یجب، واجب ہے، دخول اللام فی الاسمیت والفعلیت، لام تاکید کا اس میں داخل کرنا شروع میں اسم اور فعل میں، اسمیہ اور فعلیہ میں واجب ہے۔ اب دونوں کی مثالیں دیں گے، نہ ہو جیسا کہ واللہ لزید قائم، دیکھیں واللہ قسم ہے، اور لزید قائم اس کا کیا ہے؟ جواب قسم ہے۔ اور جواب قسم کون سا ہے؟ جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ ہے، لزید قائم، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اسمیہ ہے،
اور اسم کے اوپر کیا ہے؟ لام تاکیدیہ مفتوحہ. آگے دوسری مثال دیں. واللہ اللہ کی قسم، قسم آ گیا. لا فعلن کذا جواب قسم. لا فعلن البتہ میں ضرور بضرور اس طرح کروں گا. لا فعلن کیا ہے؟ جملہ فعلیہ. اچھا اس میں شروع میں کہا ہے با کی مثال دی، آگے واو کی مثالیں کیوں آ رہی؟ ہاں، با کی بات انہوں نے ختم کر دی بکا پر آ کر. اب آگے انہوں نے اضافی نکات شروع کر دیے جواب قسم اور جواب قسم سے متعلق. صحیح ہے نا؟ یعنی با کی بات ختم کر دی انہوں نے آگے. اچھا اب اس کو سمجھ گئے آپ؟ مطلب جب موجبہ ہوگا تو پھر اس میں لام تاکید کا اسمی اور فعلی میں داخل ہونا کیا ہے؟ واجب ہے. اسمی کی مثال کیا ہے؟ واللہ قسم ہے ڈاکٹر صاحب. لا زید القائم، اس کا کیا ہے؟ جواب قسم. جواب قسم اسمیہ کے فعلیہ ہے. دیکھ لیں زید المبتدا اور قائم خبر، تو جملہ اسمی ہے نا. اسمیہ کے اوپر اسم کے اوپر کیا ہے؟ لام تاکیدیہ. آگے چلیں. واللہ لا افعلن کذا. افعلوا کیا ہے؟ فعل مضارع، تو فعل کے اوپر الف لام آ گیا ہے. اور یہ لا افعلن کذا کیا بنتا ہے ترکیب میں؟ جواب قسم. قسم کون بنتا ہے؟ واللہ. واللہ کس طرح قسم بنتا ہے یہ ترکیب؟ واللہ واو حرف جر برائے قسم بمانے، اور یہ قسم ہے نا، اور واللہ اور لفظ اللہ کیا ہے؟ مجرور ہے. آئی بات سمجھ؟ یہ جار مجرور سے مل کر متعلق کس کا ہو گیا؟ اقسم فعل کا. کس کا؟ اقسم فعل کا. اقسم فعل اس کے اندر انا ضمیر فاعل، اور فعل فاعل اور اس متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر قسم. کیا؟ قسم. یہ ترکیبیں تو بہت پرانی پڑھی آپ نے. صحیح ہو گیا؟ اچھا جی. اقسم فعل. اسی طرح جو ہے یہاں پر دیکھ لیں وَإِنَّ، یہ یجیبو کے اندر جو آپ نے نمبر 1 پڑھا ہے نا، موجبہ پڑھا ہے نا. موجبہ پر آپ نے نمبرنگ کی تھی، نمبر 1 لکھا تھا. اچھا یجیبو دخول اللام پر ضمنی نمبر 1 لکھ دیں نا. مطلب وہ جو نمبر 1 کریں لیکن وہ ضمنی کوئی اشارہ دیں. جس طرح میں ایسا کرتا ہوں، دیکھیں جب آپ کوئی مرکزی کریں تو اس طرح کر لیا کریں، جب کوئی ضمنی بنائیں تو اس طرح کر لیا کریں. یہ آسانی رہتی ہے اس سے. اچھا جی. اب ضمنی میں دیکھیں لام کہاں داخل ہونا واجب ہے؟ اسمیہ اور فعلیہ میں. مثالیں دے دی. ضمنی نمبر 2 وَإِنَّ فِي الْإِسْمِيَّةِ، اور اسمیہ میں صرف ان جو ہے صرف اسمیہ میں آتا ہے، فعلیہ میں نہیں آتا. لام کس میں آتا ہے؟ دونوں میں. اور ان صرف کس میں آتا ہے؟ اسمیہ. کیوں؟ حرف مشبہ فعل ہمیشہ اسم پر داخل ہوتے ہیں. آپ کو اپنے پڑھے فعل پر داخل نہیں. واللہ ان زیدن لقائم، دیکھ لیں اب فعلی کے اوپر داخل نہیں ہوتے. وَإِنْ كَانَتْ نمبر 2 آگے جی، مرکزی نمبر 2. وَإِنْ كَانَتْ مَنْفِيَّةً، اور اگر وہ ہے ہی منفیہ، وہ کیا ہے؟ جواب قسم منفی ہے. وجب دخول ما ولا، تو پھر اس کے اوپر نفی کے لیے آپ نے ما یا لا لگانا ہے. کیا کہا میں نے؟ ما یا لا. یہ ما لا کیوں انہوں نے کہا ہے؟ باقی جو نفی کے لیے ہیں وہ اس پر آپ لا سکتے. اب باقی نفی کے لیے کون سے ہیں؟ مثلا لیسا، لن، لم، اس قسم کی جو چیزیں ہیں نا وہ آپ اس کے اوپر نہیں لائیں گے. وہ اس کے اوپر نہیں لائیں گے. کیا لائیں گے؟ ما اور لا. اب مثال کے لیسا نہیں آئے گا اس کے اوپر. جیسے واللہ ما زید بقائم، اللہ کی قسم نہیں ہے زید کھڑا. واللہ لا یقوم زید، نہیں ہے زید اللہ کی قسم کھڑا. اب دیکھیں 2 مثالیں کیوں دی ہیں؟ پہلی مثال ہے اسمیہ کی، دوسری مثال ہے فعلی لا یقوم. یہاں تک سمجھ آ گئی؟ آگے چلیں. وَعْلَمْ، جان لو أَنَّهُ قَدْ يُحْذَفُ حَرْفُ النَّفِي لِزَوَالِ اللُّبْسِ، کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ حرف نفی کو حذف کر دیا جاتا ہے التباس کے زائل کرنے کی وجہ سے. التباس کیا ہوتا ہے؟ خلط ملط کرنا، یعنی کسی چیز کا مکس اپ ہونا، پہچان ختم ہو جانا. تو اس سے بچنے کے لیے ہم یہاں پر حرف نفی کو کیا کرتے ہیں؟ حذف. اب کس طرح دیکھیں، ذرا توجہ رکھیں کہ التباس کس میں آتا ہے؟ نوٹ کر فرمائیں. التباس منفی اور مثبت میں آتا ہے. التباس کس میں آتا ہے؟ منفی اور مثبت میں. اور ساتھ اصول لکھیں. اصول یہ ہے کہ مثبت میں، ابھی آپ نے پڑھا ہے، مثبت میں لام تاکیدیہ مفتوحہ آنا کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے. پڑھا نا اوپر یجیب دخول اللامی، کہ کیا کہا میں نے؟ مفتوحہ آنا کیا ہوتا ہے؟ مثبت میں ضروری ہوتا ہے. اور جب یہ نہ ہو
جب یہ نہ ہو یعنی کیا مطلب مثبت نہ ہو تو پھر کیا آتا ہوتا ہے ما یا لا، ما یا لا. آئی بات سمجھ؟ کس کے اوپر؟ جواب قسم. کس پر؟ جواب قسم. اب مثال لیں، اب دیکھیں کتاب میں مثال دی ہے، تاللہ تفتأ تذکر یوسف. تاللہ کیا ہے؟ قسم. ترجمہ کریں اس کا، اللہ کی قسم. یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کو خطاب ہو رہا ہے، بچے خطاب کر رہے ہیں. تفتأ تذکر یوسف، کہتے ہیں کہ آپ یوسف علیہ السلام کے غم میں، ان کی یاد میں اتنے زیادہ پڑے ہوئے ہیں کہ تاللہ اللہ کی قسم تفتأ تذکر، آپ ہمیشہ ان کا ذکر کرتے ہی رہیں گے. کس کا؟ یوسف کا، یوسف علیہ السلام کا. حتی تکون، آگے نہیں لکھا ہوا، آگے نیچے اس میں حتی تکون، یہاں تک کہ حرضاً آپ ہو جائیں گے بیمار، او تکون من الحالکین، یا آپ یعنی اب موت آ جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ وفات آ جائے گی. اب دیکھیں یا ہو جائیں گے حد درجہ بیمار، یا آپ کہیں موت کے منہ میں نہ چلے جائیں. اتنا زیادہ یاد کرتے ہیں آپ، کڑتے ہیں ان کو یاد کرتے ہیں. تو اب یہاں پر دیکھیں اللہ کی قسم، تاللہ یہ قسم ہے، اور تفتأ اس کا کیا ہے؟ جواب قسم. اور تفتأ کے اوپر لا اور ما ہے نہیں ہے، پھر مثبت شمار ہو رہا ہے، اور مثبت کے لیے کیا چاہیے؟ اس کے اوپر کیا ہونا چاہیے؟ لام تاکیدیہ مفتوحہ ہے نہیں ہے نا؟ تو یہ التباس آ گیا. اب ہم اس کو کیا بنائیں؟ مثبت بنائیں یا منفی بنائیں؟ اب مثبت بنا نہیں سکتے کہ لام تاکیدیہ مفتوحہ نظر نہیں آتا. اب ہم نے اس کو منفی بنایا، کیونکہ معنی بھی کس کا بنتا تھا؟ منفی والا. تو چنانچہ ہم نے یہاں پر لا محذوف مان لیا. لا کیا مان لیا؟ صحیح ہے. اب تفتأ آپ نے پڑھا ہے پیچھے اس میں افعال ناقصہ میں، ٹھیک ہے. یہ جو ڈبل نفی ہوتی ہے کس کا فائدہ دیتے ہیں؟ اس بات کا. تفتأ زائل کرنے کے لیے آ گیا. لا تفتأ، لا جب آیا تو اس نے نفی کو زائل کیا، تو نفی کو زائل کرے تو کیا جواب آتا ہے؟ تو پھر کیا جواب نکلا؟ اللہ کی قسم آپ اپنے یوسف کے ذکر کو اس کو دائمی رکھیں گے، ہمیشہ رکھیں گے، یہاں تک کہ آپ بیماری میں اور موت میں چلے جائیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب یہاں پر مطلب ایک چیز کا دوام بتانے کے لیے ہم نفی جمع نفی برابر اس بات کرتے ہیں. ایک چیز کا دوام بتانے کے لیے آپ نے افعال ناقصہ میں پڑھا تھا، جو ما زالہ وغیرہ اس طرح کے جو لفظ ہیں اس میں کیا ہوتا ہے؟ دوام. اور دوام کیسے ہوتا ہے؟ نفی جمع نفی برابر اس بات دائمی، اس بات دائمی. اچھا جی، ای لا تفتأ، تو خلاصہ یہ نکلا کہ لام تاکیدیہ مفتوحہ نہیں تھا تو ہم نے پھر اس کو لا محذوف کر لیا. وَيُحْذَفُ جواب القسم، اور وہ حذف کیا جاتا ہے جواب قسم کو. اچھا کہتے ہیں کبھی کبھی جواب قسم کو ہم حذف بھی کر لیتے ہیں. کون سی جگہوں پر؟ 2 جگہ بتائی ہیں. ان تقدم ما يدل، جب کب اگر مقدم پہلے وہ چیز آ جائے، ما وہ چیز، تقدم آنا آ جائے پہلے، ما وہ چیز، یدل علیہ جو اس جواب قسم کے اوپر کیا کرتی ہو؟ دلالت کرتی ہو. جیسے زید قائم واللہ، زید کھڑا ہے اللہ کی قسم. اب ظاہر بات ہے اللہ کی قسم کے بعد کیا ہونا چاہیے تھا؟ جواب قسم. آپ نے اللہ کی قسم کہہ کر چپ ہو گئے اور پہلے ایک جملہ بیان کیا ہوا ہے زید قائم، تو لا محالہ پھر ہم کیا کہیں گے؟ یہ اصل میں یوں تھا واللہ لزید قائم. یہ لا میں نے کیوں پڑھا؟ مثبت ہے، مثبت کے اوپر کیا آنا چاہیے؟ صحیح ہو گیا. لیکن جب یہ عبارت پڑھیں گے آپ زید القائم واللہ، تو یہ قاعدہ پھر نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بظاہر قسم جواب قسم نظر نہیں آتا، ٹریک پر نہیں ہے، ٹریک پر نہیں ہے سیدھا. تو لہٰذا آپ نے یہاں پر محذوف نکالنا ہے. آپ کہیں گے زید واللہ لزید قائم، یہ اس طرح ہے، محذوف ہے. یہ کب ہے جی؟ جب قسم سے پہلے کوئی چیز ایسی آئے جو قسم کو بتا رہی ہو. او توسط القسم، یا ایسے جملے کے درمیان قسم آئے جو جواب قسم کے اوپر کیا کرے؟ دلالت. ایسے جملے کے درمیان اب دیکھیں زید واللہ قائم، اب قسم درمیان میں آئی ہے نا، جملے کے درمیان آئی ہے، مبتدا خبر کے درمیان آئی ہے. اب یہاں پر ہم نے کہیں گے یہ بھی اصل میں کیا ہوگا؟ واللہ لزید قائم. دونوں کی اصل ایک ہی ہے، اوپر نیچے والوں کی. بہرحال سمجھ آ گئی؟ دونوں
وعن آگے عن کو شروع کر دیا. عن کے بارے میں کہتے ہیں عن للمجاوزت، یہ جو مجاوزت کے لیے آتا ہے. کس کے لیے آتا ہے؟ مجاوزت. تجاوز کسے کہتے ہیں؟ حد سے بڑھنا. حد سے بڑھنا. تجاوز کیسے کہتے ہیں؟ حد سے دور ہونا. حد سے، تو اس میں دوری کا معنی پایا جاتا ہے. کس کا معنی؟ دوری کا. کسی چیز کو دور کرنے کا معنی میں. چنانچہ مجاوزت کا مفہوم آپ لکھ لیں، اپنے مجرور سے کسی چیز کو دور کرنا، اپنے مجرور سے کسی چیز کو دور کرنا، گزار دینا. صحیح ہے. اب مثال دیکھیں یہاں پر، نحو جیسے کہ رمیت السہم عن القوسی، میں نے پھینکا تیر کو کمان سے، یعنی میں نے کمان میں جو تیر تھا اس کو کمان سے پھینک کر دور کر دیا، شکار کی طرف نزدیک کر دیا. جو تیر آپ کے کمان میں تھا آپ نے اپنے سے دور کر دیا، شکار کے قریب کر دیا. تو اب یہ دور کرنے کا معنی یہاں کون دے رہے ہیں؟ عن القوسی. عن قوس کسے کہتے ہیں؟ کمان. کمان سے تیر کو دور کرنا. تو یہ مجاوزت کا یہی معنی ہم نے کیا نا، کسی چیز کو دور کرنا. اچھا بھائی، یہ عن کا ایک معنی بیان کر کے حضرت چپ ہو کے چلے گئے ہیں، آگے تشریف لے گئے ہیں. لیکن عن کے تو بہت سارے معنی آتے ہیں. مثلا دوسرا معنی ہے بارے میں، بابت. بارے میں. اس کی مثال ہے جیسے سألت عن المسألتی. چلیں ترجمہ کریں اس کا. میں نے سألتہ عن المسألتی، میں نے ان مفتی صاحب سے مسئلہ کے بارے میں دریافت کیا. عن المسألتی. صحیح ہو گیا. اچھا جی، یہ کتنے معنی ہو گئے؟ 2. کتنے معنی ہو گئے؟ 2. تیسرا معنی بدلہ. لا تجزی نفس عن نفس، لا تجزی نفس عن، کوئی نفس دوسرے نفس کو کوئی بدلہ. عن کس معنی میں ہے؟ بدلہ. اچھا، نمبر 4 بلندی. استعلا بلندی. جیسے قرآن کریم میں ہے فإنما يبخل عن نفسه، فإنما يبخل عن نفسی. عن نفسی ای علی نفسی. یہ عن کس کے معنی میں ہے؟ علا کے معنی ہے. علا کے معنی میں. علا استعلا کے لیے آتا ہے، بلندی کے لیے، پر کے لیے آتا ہے نا، تو یہ پر کا معنی بھی دیتا ہے. عن نفسی ای علی نفسی. نمبر 5 تعلیل، وجہ بتانے کے لیے بھی آتا ہے. وجہ، علت. جیسے قرآن کریم میں ہے وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، اور ہم نہیں چھوڑ سکنے والے اے شعیب علیہ السلام تمہارے باتوں کی وجہ سے اپنے معبودوں کو. عن قولک، تیرے باتوں کی وجہ سے. وجہ کس کا معنی ہے؟ عن قولک ای لاجل قولک. سب سمجھ آ گیا؟ دیکھیں یہ سارے معنی قرآن میں استعمال ہیں کہ نہیں ہیں؟ قرآن میں استعمال ہے. استعانت، عن کس کے لیے آتا ہے؟ استعانت کے لیے. یہ معنی نمبر 6. استعانت کا مطلب مدد چاہنا. مثلا رمیت السہم عن القوسی، میں نے تیر کو پھینکا کمان کی مدد سے. کمان کی مدد سے. میں تو تیر کو نہیں پھینک سکتا تھا، ٹھیک ہے نا، میں کس کی زور سے؟ عن القوسی. نمبر 7 عن بمانے بادو کے. عن بمانے بادو. جس طرح قرآن کریم میں ہے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عن طبق. عن طبق. اب یہ عن ای بعد طبق، طبقا بعد طبق، یہ عن کس کے معنی میں ہے؟ بادو کے معنی میں ہے. یہ میں نے معنی نمبر 7 بتایا کس کا؟ عن کا. کتاب میں کتنے معنی بتائے ہیں؟ صرف 1. میں آپ کو معنی نمبر 7 بتا رہا ہوں. 8 نمبر عن بمعنی من. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اور وہ اللہ توبہ کو قبول کرتا ہے عن عبادہ، اپنے بندوں سے، اپنے بندوں کی طرف سے. اب دیکھیں وہ توبہ کو قبول کرتے ہیں جو توبہ کی طرف سے آئی ہوتی ہے، بندوں کی طرف سے. تو سے کا معنی کون دیتا ہے؟ من. یہاں عن نے آ کر من کا معنی دیا. عن عبادی ای من عبادی.
اچھا نمبر 9 زائدہ، نمبر 9 زائدہ. بہرحال یہ تقریباً میں نے 9 معنی آپ کو بتا دی. عن کے کتنے معنی آتے ہیں؟ 9. صحیح ہو گیا. اب آگے چلیں جی. آگے آتا ہے علا للاستعلاء. علا کس معنی میں آتا ہے؟ استعلاء کا معنی پر بلندی. علوف سے نا، علوف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ علی، بلند مقام والے. اچھا علا للاستعلاء بلندی چاہنے کے لیے. اب بلندی کی 2 قسمیں ہیں. ایک بلندی وہ ہوتی ہے جو حقیقتاً ہوتی ہے، اور ایک وہ ہوتی ہے جو حکماً ہوتی ہے. حقیقتاً کا مطلب ہے جس طرح میں کرسی پر بیٹھا ہوں حقیقتاً آپ کو نظر آ رہا ہوں. اور حکمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو نظر تو نہیں آتی، مانی جاتی ہے، بولی جاتی ہے. جس طرح میں کہوں میرے اوپر قرضہ ہے، علی دین، میرے اوپر کیا ہے؟ قرضہ ہے. تو قرضہ انسان کے اوپر ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ لیکن ڈاکٹر صاحب نظر آتا ہے؟ نظر تو نہیں آتا نا، منع جلتا ہے کہ ہے قرضہ. تو جو چیزیں مانی جاتی ہیں، بولی جاتی ہیں فرضی اس ترتیب سے، اس کو کہتے ہیں استعلاء حکمی. زید چھت پر ہے، زید علی السطح، حقیقی ہے حکمی ہے؟ حقیقی. زید عہدے پر براجمان ہے، زید اپنی کرسی پر بیٹھا ہے. دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے. اچھا جی آگے چلیں جی. وقد یکون عن وعلا اسمعینی. کہتے ہیں یہ جو عن اور علا ہے ویسے تو حرف جر ہے، لیکن کبھی کبھی ان کو ہمیں مجبوراً اسم بنانا پڑتا ہے. شاہ صاحب کیا بنانا پڑتا ہے؟ اسم. کب؟ جب مجبوری پیش آتی ہے. مجبوری پہلے سے سن لیں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے. مجبوری یہ ہے کہ حرف جر کے اوپر داخل. اب جب 2 حرف جر اوپر نیچے آ جائیں تو مجبوراً پھر ہمیں ایک کو بطویل لفظ و اسم کے کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ایک کو بطویل لفظ و اسم کرنا پڑتا ہے. تو پھر ایک کو ہم حرف جر شمار کر لیتے ہیں پہلے والے کو، اور دوسرے کو بطویل لفظ اسم کر لیتے ہیں. تو پھر اس طرح گزارا چل جاتا ہے. صحیح ہو گیا جی؟ جی ہاں 2 آدمی ایک ہی پوسٹر آج رہے جاتا نہیں ہوتا نا، ایڈجسٹمنٹ کرا کیا ہوا اگینسٹ آج رہو، یہ کرو وہ کرو. تو ان کا بھی ہمیں کوئی تعویل کرنی پڑتی ہے. اب دیکھیں یہاں پر کیا تعویل کرنی ہے. انہوں نے 2 مثالیں اوپر دی ہیں ادھر، اور ایک مثال نیچے جا کے شعر میں دی ہے. مثال کے طور پر 2 مثالیں اوپر جو دی ہیں عن اور علا کی دی ہیں. عن علا اسمعینی، اسمعین ہوتے ہیں 2 اسم بن جاتے ہیں. اذا دخل علیہما من، جب ان کے اوپر کیا داخل ہو جائے؟ من. تو ظاہر بات ہے من جا رہے، یہ بھی جا رہے ہیں. فیکون عن بمان الجانب، تو پھر عن کو ہم عن جانب کے معنی میں لے لیتے ہیں. اور جانب کیا ہوتا ہے؟ اسم. تقولو، پھر تو یوں کہے گا جلستو من عن یمینہ، میں بیٹھا اس کے دائیں جانب سے. سے کس کا معنی ہے؟ من. جانب کس کا معنی ہے؟ عن. صحیح ہو گیا؟ یہ اس معنی میں لے لی. میں نے وجہ بتا دی، حرف جر میں داخل. وَيَكُونُ عَلَى بِمَانِ، اور عَلَى بِمَانِ فوق کے لیتے ہیں. جیسے نزلت من عَلَى الْفَرَسِ، میں اترا گھوڑے کے اوپر سے. سے من عَلَى اوپر. تو یہ عَلَى کس کا معنی دے رہے ہیں؟ فوق. سمجھ آگئی ہے بات؟ آگئی ہے نا؟ اچھا تیسری مثال انہوں نے الگ بنا کے نہیں دی، لیکن میں ابھی سے سمجھا دیتا ہوں. نیچے شعر کو دیکھیں ذرا. شعر میں ہے عنکل بردی، ہے کہ نہیں ہے؟ عنکل بردی، تو عن جا رہا ہے کہ نہیں ہے؟ اور کل کاف بھی جا رہا ہے کہ نہیں ہے نا؟ تو یہاں بھی 2 حرف جر اوپر نیچے آ گئے شعر میں، آ گئے نا؟ تو اس دوسرے کو ہم نے کس کی تعویل میں کرنا ہے؟ اسم کی. تو کاف تشبیہ کس کا معنی آپ خود بتا دیں، کس کا معنی دیتا ہے؟ مثل کا. کس کا؟ تو یہ مثل کے معنی میں ہے. لہٰذا آپ اس کو یوں پڑھیں عن مثل، عن مثل. جس طرح قرآن کریم میں ملا کر بھی استعمال ہوتا ہے کمثل الذی استوقد، کمثلی. تو ایک کو ہم زائد کر لیتے ہیں پھر بس. ٹھیک ہو گیا؟ کاف کو ہم کیا کر لیتے ہیں؟ زائد کر لیتے ہیں، اور اس کے پھر اپنے فوائد بتاتے ہیں. مثل کا اپنا معنی ہے، لیکن یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ عن بھی جا رہا ہے اور کاف بھی کیا ہے؟ جا رہا ہے. تو پھر دوسرے کو ہم نے بطویل اسم کے کرنا مثل. کتنی مثالیں ہو گئی ہیں اس کی؟ 3 مثالیں ہو گئی ہیں. آگے چلیں جی. والکاف لتشبیہ، کاف تشبیہ کے لیے آتا ہے. نحو جیسا کہ زید کا عمر، زید عمر کی طرح ہے. وزائدۃ، وہ کبھی زائد بھی ہوتا ہے، جیسے کہ لیس کمثلہ شیء، نہیں ہے اس اللہ کی مثل کوئی بھی. کمثلہ میں نے ابھی بتایا کا معنی بھی جیسا،
اور مثل کا معنی بھی جیسا، تو لہٰذا ایک کو ہم نے زائد کیا، کس کو؟ کاف کو، اور معنی مثل کا وہ دے رہا ہے آگے، مثل خود اپنا معنی دے رہا ہے. وقت تکون اسمن، کبھی کبھی یہ اسم بھی ہوتا ہے. دیکھیں کاف بھی کبھی کبھی کیا ہوتا ہے؟ اسم. اوپر کہا تھا عن علا اسم ہوتے ہیں نا، اب یہاں کس کا کہہ رہے ہیں؟ کاف کا. یہ بھی کبھی اسم ہوتا ہے. کہ قول شاعر، جیسے شاعر کا قول وبیز ثلاث ای نساء بیز، ادھر نساء محذوف ہے. ہمارے پاس اور مثال اور ہے. آپ کے پاس کیا ہے؟ یضحکن عن کالبرد بردل منہمی. منہمی. آگے بس ایک ہی مصرع، میرے پاس 2 مصرع لکھے ہیں، اس کو آپ نوٹ کر سکتے ہیں. چلیں ہمارے لیے کافی ہے. کافی شعر پورا اس طرح ہوتا ہے نا. یہ ہے بیزن بیزن ثلاثن. اچھا جی، کنعاج جمع، کنعاج جمع، یہ پہلا ہے. نوٹ کر لیا. یہاں موصوف محذوف ہے. موصوف کیا ہے؟ موصوف وہ ہے نساؤں. یہ عورتوں کی تعریف ہو رہی ہے، سفید عورتوں کی کیا ہو رہی ہے؟ تعریف ہو رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور یہ آپ کے پاس جو مصرع ہے اس کو دوسرا مصرع شمار کیا جاتا ہے. بہرحال بعض کتب میں یہ جو مصرع لکھا ہے اول مصرع، اس کو دوم شمار کیا گیا ہے، بیزن کو، یہ جو میں نے لکھا ہے، اور اس کا یہ اول مصرع اس کو دوم شمار کیا گیا ہے. اور یہ اول مصرع ہے، اور یہ جو دوسرا ہے یہ والا جو آپ کے پاس کتاب میں لکھا ہے، کون سا؟ یضحکن عن کالبرد المنہمی. اور اس کا پہلا مصرع جو اس کو پہلا شمار کیا گیا، اور اس کا دوسرا یہ شمار کیا گیا تحت اواصیف الانوف الشمی، تحت اواصیف الانوف الشمی. لیکن اس کو ہم خیر چھوڑ دیتے ہیں، ہم نے صرف اس کو دیکھنا ہے کہ یہ عام طور پر کتابوں میں آ جاتے ہیں، شاید نیچے حاشیے میں بھی موجود ہو گئی. یہ آپ نے نوٹ کر لیا. اب یہاں جو محل استشہاد ہے وہ پہلے اس کو سمجھیں. محل استشہاد کیا چیز ہے؟ آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ جو عن کاف تشبیہ ہے یہ کبھی کبھی زائدہ بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی اسم بھی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اسم. تو یہ دیکھیں یضحکن عن کالبرد، تو عن کالبرد ای عن مثل العام مثل، یہ مثل کے معنی میں ہے. یہ آپ کو بتانا تھا. اب ذرا شعر کو جیسے ہم دیکھتے ہوتے ہیں ذرا اس طرح دیکھ لیتے ہیں کہ اس شعر کا کیا مفہوم ہے، کیا چیزیں ہیں. شعر کی تشریح ذرا نوٹ فرمائیں. شعر کی تشریح ذرا نوٹ فرمائیں. اچھا نوٹ کر رہے ہیں. اچھا میں نے کیا کہا؟ بیزن یہ جمع ہے بیضا کی. نوٹ کریں، بیزن جمع ہے بیضا، صفت کی. بیضا کی کس کی جمع ہے؟ بیضا کی. اور یہ صفت ہے، اس کا موصوف محذوف ہے نساء. یہ صفت ہے اور اس کا موصوف محذوف ہے نساء. 20 کا ویسے معنی کیا ہوتا ہے؟ سفید. صحیح ہو گیا. تو اصل عبارت کس طرح ہوگی؟ نساء بیزن، نساء بیزن، سفید عورتیں. اچھا نعاج، نعجتن کی جمع ہے. نعاج نعجتن کی جمع ہے نعجتن واحدہ. ویسے دمبی دمی کو کہتے ہیں، دمیہ شمیہ. ویسے ناجا نعاج وحشی گائے کو کہا گیا ہے، وحشی گائے. صحیح لکھ لیا. الجم جمع جماع ان، جماع ان، غیر سینگ والی جنگلی گائے، غیر سینگ والی جنگلی گائے. ہو گیا. اب ذرا اس کا ترجمہ نوٹ فرمائیں. 3 سفید عورتیں، 3 سفید عورتیں جو بے سینگ وحشی گایوں کی مانند ہیں، جو بے سینگ وحشی گایوں کی مانند ہیں. پوٹیاں، پوٹیاں آتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب، پلیدیاں. اچھا ایسے دانتوں سے ہنستی ہیں،
ایسے دانتوں سے ہنستی ہیں جو پگھلنے والے اولے کی مانند ہیں. کریڑی، موٹے موٹی کریڑیاں جو پگھلنے والے اولے کی مانند ہیں. یہ آپ نے ترجمہ لکھ لیا. اب وجہ تشبیہ کیا ہے اس کی؟ یہاں پر جو تشبیہ دی گئی ہے وہ یہ ہے. نمبر 1، سفیدی خوبصورتی کی تشبیہ ہے بے سینگ وحشی گائے سے. سفیدی اور خوبصورتی کی بے سینگ وحشی گائے سے. اور نمبر 2، دانتوں کو پگھلے ہوئے اولوں سے تشبیہ دینا. یعنی ایک ان کی رنگ کی مدح بیان کی ہے، رنگت کی، اور دوسرا ان کے دانتوں کی اور مجموعی اعتبار سے عورتوں کی صفت بیان کی ہے. محل استشہاد آپ نے سن لیا کیا ہے؟ کاف کبھی مثل اسمی کے معنی میں بھی آتا ہے. اچھا ہو گیا جی. ترکیب آپ اس کی آرام سے کر سکتے ہیں، بہت آسان ہے. لکھ لیں ترکیب. نساؤن موصوف نکالے اپنے موصوف نا، عورتیں ان کی صفت ہو رہی ہے. بیزن صفت اول، بیزن صفت اول. ثلاثن صفت دوم، 3 ہونا وہ بھی ان کی صفت ہے نا. اور کنعاج جمن، یہ جار مجرور متعلق ثابتن کے ہو کر صفت سوم. کنعاج جمن جار مجرور متعلق ثابتن کے ہو کر صفت سوم. ڈاکٹر صاحب موصوف کون تھا؟ کتنی صفتیں ہو گئیں؟ 3. موصوف اپنی تینوں صفتوں سے مل کر مبتدا ہو گیا. جب مبتدا ہو گیا تو آگے پورا یضحکن عن کل برد المنہمی، یہ اس کی پوری مل کر کیا بنے گا؟ خبر. مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اب اس کی آپ ترکیب آپ خود بھی کر سکتے ہیں دوسرے جملے کی. یضحکن فعل مضارع، جی فاعل نکالیں اس کا. ہاں نون ضمیر ساتھ جو لگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. اندر سے جو ضمیر نکالتے ہیں صرف 2 صیغوں میں نکالتے ہیں، ضربہ ضربت، یضربو تضربو. ٹھیک ہو گیا. باقی ان کے ساتھ لگی ہوتی ہے بارش. یضحکنا کون ہے جی جی فاعل ہو گیا. آگے حرف جر. کاف بمانے مثل اسمی مضاف، اس کو آپ جر نہیں کہیں گے اب، وہ اپنے اصلی سے نکل گیا. اور البردی اولے منہمی پگھلے ہوئے، ایسے اولے پگھلے ہوئے. موصوف صفت مل کر مجرور مضاف الیہ ہو گیا مثلو کا. مثلو کون سا ہوا؟ وہ جو کاف کو ہم نے مثلو کے معنی میں لیا ہوا ہے. مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہو گیا جار کا. جار مجرور سے مل کر متعلق اسی کا ہو گیا یا ذکر کا. فعل فاعل اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلی خبری ہو کر پیچھے کے لیے کیا بنا؟ خبر. آسان ہے نا. اور اللہ کر یہی آ جائے. اچھا اس کے جو شاعر ہیں ان کا نام ہے عبداللہ بن روبہ تمیمی. عبداللہ بن روبہ، با ہا کے مدرسے والی، عبداللہ بن روبہ تمیمی. اس کو آپ نے سمجھ لیا جی، بالکل آسان سا تھا. اچھا جی اب آگے چلیں جی. اس میں دیکھتے ہیں ومز منذ آپ نے پیچھے پڑھے، یہ منذ آپ پیچھے بھی پڑھ کے آئے ہیں اسماء ظروف میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ منذ جو ہے یہ ایسی بلائیں ہیں کہ ایک طرف اسماء ظروف میں آتے ہیں اور ایک طرف یہ جار مجرور میں آتے ہیں. سب سمجھ گئے نا. ایک طرف یہ اسماء ظروف میں آتے ہیں اور ایک طرف کس میں آتے ہیں؟ جار مجرور میں. دونوں طرح کا اس کا لحاظ ہوتا ہے. چنانچہ یہ جب اس میں ظروف کے طور پر آئے تو پھر کیا خیال ہے؟ یہ مبنی ہے معرب ہے؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. مبنی ہے کیونکہ اس میں غیر متمکن قسم ہے. لیکن کون سے مبنی، اصل ہے یا مشابہ؟
مشابہ. غیر متمکن کیا ہے اس میں؟ غیر متمکن مشابہ مبنی. لیکن جب آپ ان کو حروف جارہ کے طور پر لائیں گے تو حروف خود کیا ہوتے ہیں؟ مبنی اصل ہوتے ہیں. 4 مبنی اصل ہیں، آپ نے پڑھے. جملہ بھی ہے، ماضی بھی ہے، تمام حروف بھی ہیں، پڑھے نا. امر حاضر معروف ہے. تو جب آپ ان کو حروف جارہ کی حیثیت سے لیں گے تو یہ خاندانی مبنی ہوگا. اور جب آپ ان کو اس میں ظروف کی لائن سے گزار کر لائیں گے، فرق سمجھ آ گیا؟ یہ فرق بڑا باریک ہے، میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے، میں اپنے طور پر کر رہا ہوں کیونکہ آپ نے وہاں بھی پڑھے ہیں، یہاں بھی آ گئے. فرق اتنا آپ کر سکتے ہیں بس. باقی جو کام وہاں ہم نے پڑھا تھا ان کا وہی کام ادھر بھی ہے. کیا؟ ابتدائی مدت جمیع مدت کو بتانے کے لیے آتے ہیں. ابتدائی مدت کا مطلب یہ ہے کہ میرے کام کی ابتدا فلاں ٹائم سے ہوئی ہے. جمیع مدت مطلب ٹوٹل عرصہ یہ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر وَمُنْذُ لِلزَّمَانِ زمان کے لیے آتے ہیں. مَا لِلْابْتِدَاءِ فِي الْمَاضِي یا تو یہ ابتدا ماضی کے اندر کرتے ہیں. یہ نمبر 1 کریں جی، ابتدا ماضی کے اندر کرتے ہیں کیونکہ اگلی لائن میں دیکھیں فی الحاضر بھی آیا ہوا ہے، وہ نمبر 2 ہے. اچھا وہ نمبر 2 ہے. اچھا یا تو یہ ابتدا کے لیے ماضی کے اندر آئیں گے. کما تقول فی شعبان، جیسے شعبان کے مہینے میں تو کہے ما رأیتہ مذ رجب، میں نے نہیں دیکھا اس کو رجب سے. رجب سے صحیح ہو گیا. میں کہوں ما رأیتہ مذ یومین، یہ کس کی مثال ہوگی؟ کل کی یا ٹوٹل کی؟ میں 2 دن سے نہیں دیکھا، ٹوٹل ہے نا. میں کہوں ما رأیتہ مذ یوم الجمعۃ، جمعہ کے دن سے نہیں دیکھا، یہ ابتدائی مدت ہے. یعنی میرے نہ دیکھنے کی اول مدت کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ جمعہ سے. صحیح ہو گیا. دونوں میں آ سکتے ہیں، دونوں میں آ سکتے ہیں اسی ترتیب سے. اچھا اب یہاں پر دیکھیں کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ما رأیتہ وللظرفیت، یہ نمبر 2 کر لیں. فی الحاضر، حاضر میں. اب پیچھے میں ماضی کا ذکر تھا، یہاں حاضر ہے، حاضر. اچھا اب دیکھیں یہاں پر ما رأیتہ مذ شہرینا، میں نے نہیں دیکھا اس کو اپنے اس مہینے میں، یعنی یہ جو موجودہ مہینہ ہے میں نے اس میں اس کو نہیں دیکھا. ماضی کی بات نہیں ہو رہی، اپنے اس مہینہ میں. منذ یومینا، اپنے اس دن میں، آج کے دن میں. ای فی شہرینا وفی یومینا، یعنی اپنے اس مہینے میں اور اپنے اس دن میں. یہ حاضر ہے. ٹھیک ہو گیا. خلا وعدا حاشا، خلا دا حاشا کے بارے میں کہتے ہیں یہ استثناء کے لیے آتے ہیں. کس کے لیے آتے ہیں؟ اور آپ نے حروف استثناء پڑھے تھے، ان میں یہ بھی آتے ہیں. نحو جیسا کہ جان القوم خلا زیدن، آئی میرے پاس قوم سوائے زید کے. یہاں ایک بات یاد رکھیں، وہ یہ ہے کہ یہ تینوں جو فعل ہیں خلا ادا حاشا، اگر ان کو آپ حروف جر بنائیں گے، نوٹ کریں، تو ان کا ما بعد مجرور ہوگا. اگرچہ یہ آئیں گے استثناء کے لیے لیکن اپنی جگہ ہوں گے کیا؟ 4 مجرور. جیسے یہ آپ عبارت دیکھ رہے ہیں، کیا عبارت ہے؟ جاء القوم خلا زیدن، ان کا بعد مجرور ہوگا. ہاں یہ جان مجرور کی ترکیب کریں گے آپ. نمبر 1 ہو گیا. نمبر 2، اگر آپ ان کو فعل بنائیں تو ان کے بعد والا ان کا فاعل مرفوع ہوگا. جیسے خلا مکان، کیا من ہو گیا؟ مکان خالی ہو گیا. مکان کیا ہو گیا؟ خالی. آپ دیکھیں خلا فعل ہے، حرف جر نہیں ہے، فعل ہے، اور وہ کیا ہے آگے اس کا؟ مکان، اس کا فاعل ہے. تو دیکھ لیں یہ عجیب تماشا ہے کہ ایک طرف یہ حضرات جو ہیں ایک طرف حرف بنتے ہیں اور دوسری طرف یہ پروفیسر کمیشن میں مجھ سے ڈاکٹر داؤد، پشاور یونیورسٹی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ عربک، اس نے عربی میں جب ٹیسٹ ہو رہا تھا تو اس نے مجھ سے جو سوالات کیے تھے ان میں یہ کیا تھا ان زید کریم. یہ ترکیب آپ بتائیں صحیح ہے یا غلط ہے؟ ٹھیک ہے جی. زید رویا، انا، اب انا حرف مشبہ فعل بنائیں تو یہ ترکیب غلط ہے، لیکن انا کو جب آپ فعل بنائیں تو رویا زید ٹھیک ہے، پھر یہ فعل ہے نا، بالکل یہ چکر ہے. تو میں نے کہا یہ ایک لحاظ سے ٹھیک ہے اور ایک لحاظ سے اس میں فعل ہے اور ایک لحاظ سے کیا ہے؟ حرف ہے. تو مجھے پھنسانے لگے، کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ حرف بھی ہو اور ایک چیز وہ فعل بھی ہو. میں جی ایک چیز تینوں بھی ہو سکتی ہے، اگر آپ کہیں تو مثالیں دے دیں اس کی. ایسا نہیں ہوتا.
ہو سکتی. پھر میں نے جب انسانوں کو حل کیا تو بہت ہنسے, اور وہ جو بیٹھے ہوئے تھے نا عبداللہ صاحب, اس وقت پبلک کمیشن کی تاریخ میں سب سے مایہ ناز قسم کے چیئرمین جو گزرے ہیں, سب سے دیانتدار ترین افسر, وہ بیٹھے دیکھ رہے تھے, ہنس رہے تھے نا. تو پھر ایک مجھے جا کے کہتے ہیں اس کی امراء القیس کون تھا. میں نے امراء القیس کے جب واقعات شروع کیے تو آگے سے بڑی گپ شپ شروع ہو گئی. اس کے کچھ اشعار سنائے میں, فمثلو کی حبلہ, جب میں نے پڑھا نا مجھے کہ حبلہ کا کیا معنی ہے, میں نے کہا چسکے نہ لگائیں آپ پینا. ایسی کہ میں نے کہا چسکے نہ لگائیں ڈاکٹر صاحب آپ پینا, حبلہ کا معنی آپ کو بتاتے ہیں نا, کیوں پوچھتے ہیں. کہتے ہیں نہیں بتا دیں چیئرمین صاحب بھی سننا چاہتے ہیں. میں نے پھر جب ترجمہ کیا تو مجھے کہتے ہیں اچھا حبلہ صیغہ کون سا ہے. میں نے کہا جی حبلہ فعلہ کے وزن پر ہے, مجھے ذرا بتائیں, میں عالمی بتاؤں, وصفی بتاؤں, قسمی بتاؤں, کس کی تشریح کروں میں. تو آگے سے کہتے ہیں کسی کی کر لیں, کسی کی کر لیں. تو خیر چلیں جی, یہ ہو گیا, دو ہو گیا نا, مطلب مدخول اس کا پھر کیا ہوگا, منصوب ہوگا بعد والا جو اس کا وہ کریں گے. تو اچھا یہ خلا مکان, خالی ہو گیا مکان. اچھا جی, اسی طرح جو ہے آگے بقیہ جو حروف ہیں ان کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اچھا جی, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب آگے کیا شروع ہو رہا ہے, چلیں جس کو کاٹیں جی, صحیح ٹائم آئی اسی چیز, پانی چھانے کی نوت ہے.